بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ الطاف حسین حالی نے مسدس حالی میں لکھا تھا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور شاید لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب اور ان کے ہم نوا ججز پر ان کے والدین نے بہت کم محنت کی ہے، اسی لیے وہ ابھی تک شاید مکمل انسان نہیں بن سکے۔ 2 دن سے بلے کے نشان پر سماعت جاری ہے، اور اب جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں شام کے 5 بجے تو اس وقت بھی سماعت جاری ہے۔ قاضی صاحب موتر میں سے مچھیاں پکڑنا، جو پنجابی سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا، موتر میں سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ پیشاب کے چھوٹے سے پونڈ میں سے وہ بڑی بڑی مچھلیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسی صاحب کی یہ سماعت جاری تھی جس میں انہوں نے کبھی تو یہ سوال اٹھایا کہ کسے پی ٹی آئی کا چیئرمین ہونا چاہیے تھا، کبھی انہوں نے حیران کن طور پر یہ پوچھا کہ پی ٹی آئی کیا ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پشاور میں انتخابات ہوں گے مگر یہاں چمکنی لکھا ہے، تو ان کو بتانا پڑا مسرت حلالی صاحبہ کی طرف سے کہ چمکنی پشاور کی ایک تحصیل ہے۔ جس شخص کے علم کا یہ حال ہو، اس کے بغض کا یہ عالم ہے کہ وہ بار بار یہ چیز باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ آپ لوگ چند سال پہلے اس پارٹی میں آئے ہیں تو آپ لوگوں کا پارٹی چیئرمین شپ کا حق نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں تو انہیں پارٹی پر کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ابھی تک اس پر سماعت جاری ہے، اور بظاہر مقصد واضح نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اور بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی نے اس کا فوری سدباب کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے ایک اور جو پارٹی جو آج سے کئی سال پہلے عمران خان کے درینہ ساتھی نعیم الحق صاحب نے رجسٹر کرائی تھی اور جس کے صدر اختر ڈار صاحب ہیں، وہ اختر ڈار صاحب اس وقت لندن میں مقیم ہیں، اور شیر افضل مدد جب لندن گئے تو ان سے ان تمام پارٹی کے امیدواروں کے ٹکٹس لے کر آئے تھے، اور وہ سائن شدہ ٹکٹ انہوں نے آلریڈی اپنے ممبرز کو ایشو کر دیے ہیں، اور آج دوپہر کو ہی پارٹی ممبران کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اب وہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ڈاکومنٹس جمع کرا دیں۔ بہرحال سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواران کو پی ٹی آئی نظریاتی کے انتخابی نشان یعنی بلے باز کو جاری نہیں کریں گے، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابات سے روکا جائے۔ اس وقت پاکستان کا دنیا بھر میں ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ میں بھی ایک انٹرنیشنل نیوز چینل کے اوپر ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں اینکر پرسن ان کے ساتھ شریک گفتگو صاحب بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پاکستان میں ہونے والی پری پول ریگنگ، فسطائیت، فاشزم کو کھل کر بیان کر رہے تھے۔ وہ اداروں کے نام لے رہے تھے اور ان اداروں کے ان افراد اور ان سربراہان کے نام لے رہے تھے جو اس وقت پاکستان میں اس تمام فساد کی جڑ ہے۔ وہ لوگ کھل کر بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت کا بوریا بستر گول کر دیا گیا ہے، اور در حقیقت پاکستان اس وقت ایک فاشسٹ سٹیٹ بن چکی ہے جہاں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، اور نہ ہی کسی سائل کو انصاف کی توقع ہے۔ وہاں صرف ڈنڈے کا قانون ہے، اور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہی اس وقت ریاست کا حکمران ہے۔ بہرحال ایسے میں کہ جب عدالت میں سماعت ہو رہی تھی، خبر آئی کہ پی ٹی آئی کے عبوری چیئرمین بیرسٹر گوہر کے گھر پر 4 ڈالوں میں یعنی کہ ویگو ڈالوں میں کچھ افراد آئے ہیں۔ انہوں نے گھر کے دروازے شیشے توڑے ہیں، انہوں نے ان کے بیٹے اور بچیدے پر تشدد کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر فوراً اپنے گھر روانہ ہوئے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ ان کے گھر سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ڈاکومنٹس اٹھا کر لے جائے گئے ہیں، اور ان کے بیٹے اور بھتیجے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کی بیوی سے بھی ہاتھا پائی کی گئی ہے۔ نہ جانے لوگوں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں پر ہاتھ ڈالنے والے یہ غلیظ بدبودار لوگ کون سے ہیں۔ اس پر جب جسٹس قاضی فائز عیسی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ وہ اس معاملے کا جائزہ لیں، اور جب آئی جی سپریم کورٹ پہنچے تو آئی جی اسلام آباد صاحب نے فرمایا کہ جی ہم تو ایک گھر پر چند اشتہاریوں کو ڈھونڈنے گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیرسٹر گوہر کا گھر ہے، اور نہ ہی ہم نے وہاں کو تشدد کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ عوام میں
کس قدر نفرت، کس قدر عوام میں رنجشیں کریٹ کر رہے ہیں، عوام اس سے اس قدر نفرت کر رہی ہے اس وقت. پنجاب پولیس خصوصاً اسلام آباد پولیس، اس سے عوام کی نفرت عروج پہ ہے. لٹرلی میں جب پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں تھوک دوں کہیں دائیں بائیں، کیونکہ حقیقت ہے کہ نجس قسم کے جانور بھی ان لوگوں سے بہتر بیہیو کرتے ہیں. ان کے رویے ان جانوروں سے بھی بہتر ہے جن کو ہمارے مولوی صاحبان ناپاک جانور کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانور شاید انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ جانور انسانوں کے ساتھ وفاداری کا بھرم بھرتے ہیں. ایسے میں کہ جب ابھی بیرسٹر گوہر کے گھر حملے کی بات ہو رہی تھی، پھر ایک اور مصدقہ خبر آئی کہ عمر ایوب خان کے گھر پر بھی اسی قسم کا ایک ریڈ کیا گیا ہے، وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے. ناظرین، اس طریقے سے ریاستیں آگے نہیں بڑھتی بلکہ پیچھے بڑھتی ہیں. یہ طاقتور اور مسلح جتھوں یا طاقتور فوج کی مدد سے کبھی ملک نہیں بچتا. یاد رکھیے، روس سے بڑی اور طاقتور فوج کس کی تھی مگر وہ روس کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکی. یوگوسلاویا کی فوج ہو یا چیکوسلاویا کی فوج، وہ اپنے ملک کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکے. اسی طریقے سے انڈونیشیا بھی اپنے ملک کو ایک حصے کو آزاد ہونے سے نہیں روک سکتا. انڈونیشیا کی بہت بڑی فوج ہے. اور آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اسرائیل کی فوج چند مٹھی بھر مجاہدین کے آگے بے بس ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اسرائیلی فوج نے ہزاروں عام فلسطینیوں کو تو شہید کر دیا ہے مگر وہ حماس کے چند چھاپہ ماروں کو قابو نہیں کر پا رہی. اسی طریقے سے حالیہ طور پہ سوڈان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا سن 2011 میں. ان کے پاس بھی ایک طاقتور فوج تھی لیکن وہ اس کو نہیں روک سکے. جمہوریتیں ملک کو سٹرونگ کرتی ہیں. پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. کیا ہمارے پاس 1971 میں ایک طاقتور فوج نہیں تھی؟ لیکن کیا ہوا؟ ہمیں بدترین شکست ہوئی، ملک دو لخت ہو گیا. ہمارے دائیں طرف بھارت ہے اور بھارت ایک بہت بڑی ریاست ہے. بھارت میں ہزاروں قومیتیں بستی ہیں، سینکڑوں قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، رنگ و نسل کا فرق ہے، مذاہب کا فرق ہے. لیکن آج اگر بھارت ایک متحدہ ریاست کے طور پہ ہے اور ایک ترقی کرتی ہوئی ریاست ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں جمہوریت پھل پھول رہی ہے، وہاں عوامی رائے کا کافی حد تک احترام ہے، وہاں کی عدالتیں انصاف دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں کے ادارے کام کرتے ہیں. میں نے جب کبھی لاسٹ ٹائم کوئی انڈین فلم دیکھی تھی تو اس میں ایک پولیس والے کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. بلکہ اگر آپ انڈین فلمیں دیکھیں یا ایون آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں تو ان میں جو ان کے ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں اور جو ان کے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں ان کو وہ ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں. وہ ان کے نزدیک ایسے لوگ ہیں جو قوم کے لیے مسیحا کا کردار ادا کرتے ہیں، جو لوگوں کی مشکلات کے حل ڈھونڈتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں تمام ادارے اس وقت تباہ حال ہو چکے ہیں. عوام کی نظر میں کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا اس وقت جس کا احترام ہو. کوئی خود کو قابل احترام سمجھتا ہو یہ علیحدہ بات ہے، مگر اگر آپ آزادی سے عوام میں جا کر ان سے پوچھیں اور انہیں گرفتاری کا، اغوا کا یا تشدد کا خطرہ نہ ہو تو عوام کھل کے آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی پاکستان کے اداروں کے بارے میں کیا رائے ہے. ایسے میں کہ جب بات بلے سے بلے باز تک پہنچ چکی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کے گھروں پر حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، کئی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ آروز نے اپنے دفاتر بند کر لیے ہیں اور کئی جگہوں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس جو ٹکٹس کی کاپیاں تھیں یا ٹکٹس تھے ان کو لے کر پھاڑا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا جا سکے. اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے صرف ملک میں خانہ جنگی ہونے کے خطرات ہوں گے. میں بار بار اس خطرے کی طرف آگاہی دلاتا ہوں کہ بلوچستان ہمارے آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا کمپوننٹ ہے. اس کی آبادی بمشکل 1.5 کروڑ ہے جس میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ بلوچ ہیں. اگر 70-80 لاکھ بلوچ شاید اس سے بھی کم ہے، 1 کروڑ سے اگر کم آبادی بلوچستان کی، تو بلوچ شاید 50 لاکھ ہیں. اگر 50 لاکھ بلوچوں کو ہم مطمئن نہیں کر پا رہے اور آج وہاں پر علیحدگی پسند قوتیں سر اٹھا رہی ہیں، ایک ایک دن میں ہمارے 14 جوان شہید ہوتے ہیں اور ہمارے سینکڑوں جوان اب تک شہید ہو چکے ہیں اور ہماری افواج اب تک ان کی سرکوبی نہیں کر پا رہی، تو خدا نخواستہ اگر پاکستان کے بڑی آبادی والے صوبوں خیبر پختونخوا یا پنجاب میں یا سندھ میں اسی طرح کے رویوں کی بنا پر عوام نے بغاوت کا فیصلہ کر لیا یا عوام میں علیحدگی پسند قوتوں نے پنپنا شروع کر دیا، تو ہم ان پر کیسے قابو پائیں گے؟ کس کس سے لڑیں گے؟ کس کس کا سر کچلیں گے؟ کس کس کا گریبان پکڑیں گے؟ کس کس کے خون سے ہاتھ رنگیں گے؟ ایسے میں امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ راجہ ریاض جو فیصل آباد کے حلقے N104 سے
لوٹا امیدوار تھے، ان کو پی ایم ایل این مجبوراً ٹکٹ دے رہی تھی اور طلال چودھری کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مجوزہ یا مبینہ بیماری کی وجہ سے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ راجہ ریاض نے جس طریقے سے چند کروڑ لے کر اپنا ضمیر فروخت کیا تھا، پھر اس نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی یقیناً خاصے فائدے اٹھائے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ انتخابات میں تو شکست اس کا مقدر ہے، نہ تو اس کو پولنگ ایجنٹس ملیں گے اور نہ ہی اس کو سپورٹر ملیں گے، تو بہتر ہے کہ طلال چودھری کو لڑنے دیا جائے، شاید وہ کچھ نتائج حاصل کر سکیں، اور اس کے بدلے مجھے امید ہے کہ انہوں نے طلال چودھری سے شاید چند کروڑ روپے لے لیے ہوں گے۔ اللہ پاکستان کو تباہ کرنے والوں کو، پاکستان کو باشعور اور محب وطن پرامن پاکستانیوں کے لیے جہنم بنا دینے والے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔